أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. صدق الله العظيم. آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 5، جس کا آغاز اللہ رب العزت نے والمحصنات من النساء سے کیا ہے، اور اس پارے میں ہم جتنے نکات ہیں مختصر طور پر ان کا تعارف ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آغاز والمحصنات سے کیا اور اختتام ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما کے الفاظ سے کیا۔ پارے کی پہلی آیت پچھلے پارے کی آخری مضمون کی تکمیل ہے، والمحصنات من النساء۔ ان دو باتوں کا تذکرہ ہے جن سے کوئی عورت کسی مرد کے لیے حلال ہوا کرتی ہے۔ پہلی بات، میدان جہاد سے قیدی ہو کر غلام بننے والی غیر مسلم عورت جسے لونڈی کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ عورت جو مرد کے لیے حلال ہوا کرتی ہے، وہ نکاح سے بیوی بن کر گھر بسانے والی عورت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں حلال نکاح کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط ان تبتغوا ایجاب و قبول، اور دوسری شرط جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کی ہے وہ ہے بِأَمْوَالِكُمْ، مہر کی ادائیگی۔ تیسری شرط جو نکاح کی بیان کی گئی ہے محصنین کے الفاظ سے شادی میں دائمی قائد، زندگی بھر گھر بسانے کا ارادہ ہو۔ چوتھی شرط غیر مصافحین، محض خواہشات پوری کرنے کا ارادہ نہ ہو، ارادہ ہو ایمانی حفاظت کا ارادہ ہو۔ پارے کی آخری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آغاز میں حلال نکاح کا ذکر کیا، اختتام پہ ایمان اور شکر گزاری کا ذکر کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے اس بارے میں کیا کیا پیغام۔ حلال کو حلال جانیں، حلال کی توفیق پہ رب کا حلال کاموں کو اختیار کر کے شکریہ ادا کریں، اتنا ہی حرام اور ناجائز کاموں سے اجتناب کریں۔ آئیے دیکھیے اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے ناجائز کام ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ حرام کاروبار کرنا، سورہ النساء آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اسی طرح اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے، ظاہر رضامندی سے خرید و فروخت ہو۔ خرید و فروخت تجارت کرنا حلال کام ہے، اور منع کیا کہ ایک دوسرے کے باطل طریقے سے مال، ناجائز طریقے سے مال کھانا، حرام کاروبار کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ رب کی تقسیم پہ اعتراض کرنا، سورہ النساء آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس کی باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی۔ مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس کا فضل مانگو، جب بھی مانگو اللہ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تیسرا کام جس سے پرہیز کرنے کا، بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے عورت کو سربراہ بنانا۔ النساء آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ سیدنا ابو بکر کی یہ روایت صحیح بخاری میں
4425 نمبر روایت، لن یفلح قوم ولو امرہم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جو اپنی باغ ڈور کسی عورت کے حوالے کر دیتی ہے۔ چوتھا کام جس سے منع کیا ہے، پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اس بارے میں، وہ ہے تکبر کرنا۔ 36 نمبر آیت ہے سورہ النساء کی، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتے۔ ریاکاری کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اسی پارہ میں، سورہ النساء آیت نمبر 38 میں ارشاد ربانی ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ شرک کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا، نساء آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک انسان کے اعمال کو اگر وہ کوئے حمالیہ جتنے بھی ہوں تو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے، پہاڑ انبار لگا لے نیکیوں کے۔ حقیقی مسلمان اس بارے میں انتہائی ہوشیار چکنا رہتا ہے کہ اس کے عقیدہ عمل میں کہیں کسی طرف سے کوئی شریک نہ آ جائے، کہیں کسی قسم کی طرف سے عمل میں ریاکاری نہ آ جائے، چکنا رہتا ہے مومن، بندہ مومن اللہ صحیح معنوں میں موحد بنائے، شرک سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ساتواں کام جس سے مال کی عرض و سما نے ہم سب کو روکا ہے وہ حسد کرنا، اور اسی پارہ میں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ النساء آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے لوگوں کو نوازا ہے۔ 8ویں کام سے منع کیا، کہا کفر کرنا، سورہ النساء آیت نمبر 56 میں ارشاد ربانی ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ رشتہ تعلق کی بنیاد پہ شرعی حدود کو پامال کرنا، 9واں کام اس سے پرہیز کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 58 میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فیصلے جتنے بھی اللہ کے رسول نے فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں پہ ناراضی ہونے والا شخص اللہ رب العزت نے منع کیا کہ نبی کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونا، یہ اس سے بچ کے رہنا، بلکہ فیصلوں پہ رضامندی کا اظہار کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد ربانی ہے، فلا وربک لا یؤمنون، بدشگونی سے منع کیا، سورہ نساء آیت نمبر 78 میں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اجماع صحابہ امت سے منہ موڑنا، سورہ النساء آیت نمبر 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی خلاف کرے، رسول کی خلاف ورزی کرے، حکم کی خلاف ورزی کرے، تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا، یعنی بدعت کو اختیار کیا، سنت چھوڑ دی، اور رسول کی طریقے سے منہ موڑ دیا، دوسرا طریقہ اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ادھر ہی موڑ دینا جدھر اس نے اپنا رخ کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا، سورہ النساء آیت نمبر 119 میں ارشاد ربانی ہے، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ اور اسی طرح سیدنا عباس کی حدیث ہے، لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء، مسند احمد میں، ان مردوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ بھی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، یعنی مردوں جیسا لباس پہننا، مردوں جیسی وضاقتہ رکھنا، مردوں جیسا حلیہ بنانا، اور مرد جو ہے یہ عورتوں جیسا حلیہ اور عورتوں جیسا لباس، ان پہ لعنت ہے، یہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ بیویوں میں عدل نہ کرنا اللہ رب العزت نے منع کیا، اجتناب کرو، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، سورہ النساء آیت نمبر 129 میں ارشاد ربانی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث، من كانت له امرأتان
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جس کے پاس دو بیوی ہوں اور اس کا ملان ایک جانب ہو تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جھکا ہوا ہوگا۔ رب کی نافرمانی والی محفل میں شریک ہونا، سورہ النساء آیت نمبر 140 میں ارشاد ربانی ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، جب تک کہ اس باتوں کو چھوڑ نہیں دیتے آپ نے ان سے بیٹھنا نہیں۔ جو شخص حلال کو حلال جانتا ہے، اب حرام کو حرام جانتا ہے، حرام خوری سے اجتناب کرتا ہے، میرے رب نے ان کو کن انعامات سے نوازنا ہے اسی پارے میں ان کا ذکر کیا۔ پہلا انعام گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت، سورہ نساء نمبر 31 میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان خطا نسیان سے مرکب ہیں، بسا اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی برائی کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اس طرح کے نادستہ چھوٹے گناہوں کو خود اپنی مہربانی سے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا انعام دنیا آخرت میں عزت شرف سے نواز دیا جاتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں داخل کریں گے، عزت بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ تیسرا انعام جو اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے جن باتوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا، انسان کرتا تو ایک نیکی ہے لیکن اللہ 2 گنا اجر سے نواز دیتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 40 میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، چوتھا انعام کرتا تو ایک نیکی ہے لیکن اللہ اجر عظیم سے نواز دیا کرتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 40 میں ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، پانچواں انعام میرا رب جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی پارہ نمبر 5 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثی، سورہ النساء آیت نمبر 124 میں یہ ہے، جو ایمان والا مرد ہو یا عورت وہ نیک عمل کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو حلال کام کرنے کی، حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، جرائم اور ناجائز کاموں سے اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔